السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گی کہ اشراق اور چاش کی نماز ادا کرنے کا، نفل نماز ادا کرنے کا کیا وقت ہے، اس کی میں کتنی رکعت ہیں، اس کو ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو جو شخص اشراق کی نماز کو ادا کرتا ہے تو اس شخص کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے اس کو ایک پورے حج اور ایک عمرے کا ثواب جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ وہ کس شرائط، کس کنڈیشن کے ساتھ ادا کی جائے تو اس کو اس فضیلت، اس ثواب سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عطا کرے گا، وہ یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے وہ شخص نے باجماعت ادا کی ہو، اس کے بعد پھر وہ وہیں بیٹھ کر ذکر الہی کرنے میں مشغول ہو جائے، ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ طلوع آفتاب جو ہے وہ یعنی جو فجر کا وقت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے مکروہ وقت 20 منٹ کا ہوتا ہے، اس وقت میں بھی جو ہے وہ ذکر الہی کرتا رہے یہاں تک کہ جو ہے وہ مکروہ وقت جو 20 منٹ کا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ 21ویں منٹ میں جو ہے وہ پھر 2 رکعتیں جو ہے وہ کھڑا ہو اور ادا کرے تو اس شخص کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک پورے حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ اس کا وقت جو ہے وہ دوحہ کبریٰ یعنی جو دوسرا جو مکروہ وقت ہوتا ہے یعنی زوال کا جو وقت جو ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ شخص اشراق کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کو لگتا ہے کہ بھائی میں اتنا وقت جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتا تو وہ شخص جو ہے جیسے مثلاً ہوتے ہیں لوگ آفس کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ اشراق کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تو اس کا وقت ختم ہو گیا۔ نہیں، اشراق کا جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت یعنی فجر کے 20 منٹ کے مکروہ وقت جو اس کا فجر کا 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد سے لے کے زوال کا وقت یعنی دوحہ کبریٰ تک کا وقت جب تک جو وہ شروع نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ اشراق اور چاش کی نماز کو ادا کرنے کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص اگر 9 بجے 10 بجے جو ہے وہ اٹھتا ہے تو وہ آفس کے لیے تو وہ شخص جو ہے وہ دو نفل جو اشراق اور چاش کے ادا کر لے گا تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو یہ ایک پورا حج اور ایک عمرے والا ثواب ہے وہ عطا نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو شخص جو ہے وہ چاش کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ چاش کی جو رکعت ہوتی ہیں وہ کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ تو اگر کوئی شخص چاش کی 12 رکعت ادا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کو جو ہے جنت میں سونے کا محل جو ہے وہ عطا کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس مصروف وقت ہے کہ وہ 12 رکعت نہیں ادا کر سکتا تو وہ شخص جو ہے وہ 2 رکعت جو ہے وہ اشراق کے اور 2 رکعت چاش کے ادا کر سکتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کا وقت جو ہے وہ دوحہ کبریٰ تک ہے یعنی زوال کے وقت سے پہلے پہلے آپ جو ہے وہ اشراق اور چاش کی نماز جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ چاش کی جو رکعت ہوتی ہیں وہ اس وقت ادا کی جائیں یہاں تک کہ جو جب سورج جو ہے وہ بلند ہو جائے تو اس وقت ادا کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے وہ اس سے پہلے بھی ادا کر لیتا ہے تو اس کو ثواب جو ہے وہ نفل نماز کا جو ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔